بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ امر کی تعریف انہوں نے کر دی ہے۔ اب اس کے بعد اس جملے سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وجوب امر ہی سے ثابت ہوگا، فعل وغیرہ سے ثابت نہیں ہوگا۔ یعنی فعل اور صیغہ امر میں ترادف نہیں ہے کہ جیسے صیغہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے ایسے ہی فعل سے بھی وجوب ثابت ہو، دونوں میں ترادف نہیں ہے۔ وجوب صرف امر سے ثابت ہوگا، ہے نا، امر ہی سے وجوب کا ثبوت ہوگا۔ اور امر وجوب ہی کے لیے ہے، یعنی امر سے وجوب ہی کا ثبوت ہوگا، ندب اباحت دوسری چیز ہے اس سے ثابت نہیں۔ یعنی امر یہ کوئی مشترک لفظ نہیں ہے جس سے کئی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہی اصل بتانا ہے انہیں کہ وجوب امر ہی سے ثابت ہوگا اور امر سے وجوب ہی ثابت ہوگا، نہ اشتراک ہے کہ امر کئی معنوں میں مشترک ہو، اور نہ ترادف ہے کہ امر اور فعل دونوں سے وجوب کا ثبوت ہو۔ ہم نے اپنی بات تو بہت آسانی سے کہہ دی ہے نا، لیکن ان کی عبارت سے اسی کو سمجھنا ہے نا۔ بات آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن سمجھنا اسی کو کہاں سے ہے؟ ان کی عبارت سے اسی کو سمجھنا ہے۔ اس کو یہ کہتے ہیں وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، اور امر کی مراد امر کیا ہے؟ وجوب۔ امر کی مراد مختص ہے ایسے صیغے کے ساتھ جو لازم ہے۔ امر کی مراد یعنی وجوب مختص ہے صیغہ لازمہ کے ساتھ۔ یہ تو اس عبارت کا ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بارے میں ملا جیون فرماتے ہیں بیان لکون الامر خاصا، یہ اس بات کا بیان ہے کہ امر خاص ہے، یعنی یختص مراد الامر وهو الوجوب بصیغۃ لازمۃ للمراد۔ عبارت کو کچھ پھیلا دیا ہے نا، یعنی امر کی مراد، وہاں ضمیر تھی، یہاں مرجع کو صاف صاف ذکر کر دیا۔ امر کی مراد یعنی وجوب ہے نا، مختص ہے ایسے صیغے کے ساتھ جو مراد یعنی وجوب کے لیے لازم ہے نا۔ یہ تو عبارت سے اگر ہم سمجھانا چاہیں تو اسی عبارت سے پوری بحث سمجھا دیں ہے نا، لیکن پھر عبارتیں سب ان کی رہ جائیں گی، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ان کی عبارتوں کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والغرض منہ، اس عبارت کا، اس جملے کا مقصد بیان الاختصاص من الجانبین، دونوں جانب سے اختصاص کو بیان کرنا۔ دونوں جانب سے کیا مطلب؟ یعنی وجوب
امر کے ساتھ خاص، امر وجوب کے ساتھ خاص ہے نا. بیان الاختصاص من الجانبین، دونوں جانب سے اختصاص کو بیان کرنا ہے. اے کیا مطلب اختصاص کو بیان کرنا ہے؟ اے لا یکون الامر الا للوجوب، یعنی امر سے وجوب ہی ثابت ہوگا، امر وجوب ہی کے لیے ہوگا. ندب استحباب اور دوسرے معنوں میں وہ مشترک نہیں. ولا یثبت الوجوب الا من الامر، اور وجوب امر ہی سے ثابت ہوگا، لا من الفعل، فعل سے ثابت نہیں ہوگا. یعنی فعل اور امر میں ترادف نہیں ہے کہ دونوں سے وجوب کا ثبوت ہو جائے. یہ مطلب ہے دونوں جانب سے اختصاص کو بیان کرنے کا کہ امر سے وجوب ہی ثابت ہوگا ہے نا. امر یہ وجوب ہی کے لیے ہے اور وجوب امر ہی سے ثابت ہوگا، فعل وغیرہ سے ثابت نہیں ہوگا. اچھا، فیکون، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں فیکون نفیا للاشتراک والترادف جميعا، اور اشتراک کی بھی نفی ہو جائے گی اس سے اور ترادف کی نفی بھی ہو جائے گی. یعنی صیغہ امر جو ہے یہ اباحت، ندب، وجوب اور دوسرے معانی میں مشترک نہیں ہے، ایک معنی ہے صرف اس کا، کیا؟ وجوب ہے نا. اور فعل اور امر یہ دونوں مرادف نہیں ہیں کہ فعل سے بھی وجوب کا ثبوت ہو اور امر سے بھی وجوب کا ثبوت ہو، بلکہ وجوب کا ثبوت صرف امر سے ہوگا. تو کیا ہو جائے گا؟ یہاں ترادف کی بھی نفی ہو رہی ہے کہ امر اور فعل میں ترادف نہیں ہے. فعل سے مراد فعل نبی ہے نا. امر اور فعل میں ترادف نہیں ہے، اس کی بھی نفی ہو جائے گی. اور امر متعدد معانی میں مشترک ہے، اس کی بھی نفی ہو جائے گی ہے نا. صرف وجوب کے لیے امر ہے، وجوب صرف امر سے ثابت ہوتا ہے، تو ترادف کی بھی نفی ہو گئی کہ فعل اور امر میں ترادف نہیں ہے. اور اشتراک کی بھی نفی ہو گئی کہ امر بہت سے معانی میں مشترک نہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات تو ہو گئی. لیکن اب کیسے یہ بات اس عبارت سے سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہی بنیاد ہے. وذالک، اور اس کو بتانے کے لیے تفصیل یہ ہے. وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے نا. کیا وجہ ہے؟ کیسے اس کو ثابت کر رہے ہیں؟ بأن یقال، اس طور سے کہ کہا جائے. کیا کہیں گے بھائی؟ ان دخول البائے، ہا ہونا علی المختص. بات میں اصل یہ ہے کہ مختص بھی پر وہ داخل ہو. بات میں اصل کیا ہے؟ کہ وہ مختص بھی پر داخل ہو، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف وہ مختص پر داخل ہو جاتا ہے نا. جیسے خصصتو فلانن بالذکر، یہاں ذکر کیا ہے؟ مختص ہے. مختص بھی کون ہے؟ فلان. تو خصصتو فلانن بالذکر میں با کا دخول کس پہ؟ مختص پر ہے. اور فلاں کون ہے؟ مختص بھی ہے نا. تو اصل تو با میں یہی ہے کہ وہ مختص بھی پر داخل ہو، لیکن کبھی کبھی وہ مختص پر بھی داخل ہوتا ہے. یہاں یختص مرادہ بصیغۃ لازمہ، با کا دخول مختص پر ہے یا مختص بھی پر ہے نا. دونوں صورتیں ممکن ہیں، دونوں صورتیں ممکن ہیں. پہلے یہ مان کر کے گفتگو کر رہے ہیں کہ با کا دخول مختص پر ہوا ہے. با کا دخول کس پہ ہوا ہے؟ مختص پر ہوا ہے. اور اس صورت میں
اس کا کیا مفہوم بنے گا اس کو یہ دکھا رہے ہیں. کہاں گیا ہوں؟ بے ان یقال ان دخول الباء ہاں ہونا، با کا دخول یہاں پر کس پر ہوا ہے؟ علی المختص، مختص پر ہوا ہے. علی طریقت قولہم، جیسے ان کا یہ کہنا ہے خصصتو فلانن بالذکر، کہ اس میں بھی با کا دخول کس پہ ہوا ہے؟ مختص پر. اب جب با کا دخول مختص پر ہوگا تو صیغہ امر جو ہے افعال یا اس طرح جو صیغہ ہے صیغہ امر، یہ کیا ہوگا؟ مختص. اور مراد امر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مختص بھی. جب یہ مانیں گے کہ با کا دخول یہاں پر مختص پر ہوا ہے تو صیغہ امر کیا ہوگا؟ مختص، ہے نا. صیغہ امر یہ مختص بنے گا، اور مراد امر یعنی وجوب یہ کیا بنے گا؟ مختص بھی، ہے نا. اچھا، اتنا آپ جب سمجھ گئے ہیں تو ابھی ان کی عبارت دیکھیں کہ با کا دخول مختص پر ہوا ہے تو اس صورت میں صیغہ امر مختص ہے اور مراد امر یعنی وجوب یہ مختص بھی ہے نا. معنی کیا بنے گا؟ فتکون، تو فتکون الصیغۃ مختصۃ بالوجوب، تو معنی یہ ہوگا کہ صیغہ امر وجوب کے ساتھ مختص ہے. صیغہ امر کیا ہے؟ مختص، اور مراد امر کیا ہے؟ مختص بھی. تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ صیغہ امر یہ وجوب کے ساتھ مختص ہے، خاص ہے وجوب کے ساتھ. اس میں اباحت کا معنی نہیں پایا جاتا، ندب کا معنی نہیں پایا جاتا، استحباب کا معنی نہیں پایا جاتا. کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اشتراک کی نفی کرنا چاہتے ہیں. صیغہ امر یہ ندب، اباحت، وجوب، استحباب کے درمیان مشترک نہیں ہے. با کا دخول مختص پر ہے، مراد امر یہ مختص بھی ہے نا. تو صیغہ امر جو ہے یہ وجوب کے ساتھ خاص ہوگا، وجوب کے علاوہ استحباب، ندب وغیرہ اس میں نہیں پائے جائیں گے. یعنی صیغہ امر یہ مشترک نہیں. اشتراک کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کب ہوئی نفی؟ جب با کا دخول کس پہ مانا گیا؟ مختص پر. اگر یہ مانیں کہ اس عبارت میں با مختص پر داخل ہے تو اشتراک کی نفی ہو گئی. نفی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا. فتکون المعنی فتکون الصیغۃ، تو صیغہ امر یہ وجوب کے ساتھ مختص ہوگا، دون الاباحت والندب، اباحت اور ندب کے لیے وہ نہیں ہوگا. یعنی اشتراک کی نفی ہو گئی. اچھا، وہذا نفی الاشتراک، اسی کو کہہ رہے ہیں. اور یہ کس کی نفی ہو گئی؟ اشتراک کی نفی ہو گئی. وَيَكُونُ معنی قولہ، اور پھر انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ لازمتن، تو لازمہ سے متعلق کچھ مزید تفصیلات بعد میں آئیں گی، ابھی وہ اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. وَيَكُونُ معنی قولہ، اور ماتن کے قول لازمہ کا معنی ہوگا ان الصیغۃ لازمۃ للمراد، کہ صیغہ امر مراد امر یعنی وجوب کو لازم ہے. صیغہ امر مراد امر یعنی وجوب کے لیے لازم ہے. ولا تنفکون، اس سے جدا نہیں ہوگا. ولا یکون المراد مفہوما من غیر الصیغہ، اور مراد امر یعنی وجوب صیغہ کے علاوہ سے نہیں سمجھا جائے گا. کیا مطلب؟ اب غور کیجئے جملے میں کہ لازمتن کا معنی یہ ہے کہ صیغہ امر یہ مراد امر یعنی وجوب کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے.
اور وہ صیغہ اس مراد امر سے کبھی جدا نہیں ہوگا، اور مراد امر صیغہ کے علاوہ سے مفہوم نہیں ہوگی۔ مراد امر یعنی وجوب کا وجوب صیغہ کے علاوہ سے نہیں سمجھا جائے گا، وجوب صیغہ کے علاوہ سے نہیں سمجھا جائے گا نا۔ تو صیغہ یہ مراد امر کے لیے لازم ہے، صیغے کے علاوہ سے وجوب نہیں سمجھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ صرف صیغے ہی سے وجوب سمجھا جائے گا، صیغے کے علاوہ فعل سے بھی سمجھا جائے ایسا نہیں ہوگا، یعنی فعل اور امر میں ترادف نہیں۔ تو لازمہ کا لفظ بڑھا کر کے انہوں نے ترادف کی نفی کی، دونوں کی نفی ہو گئی ہے نا۔ وَيَخْتَصُّ مُرَادُهُ بِصِيغَةٍ لَازِمَةٍ، بے صیغہ تک میں نے یہ سمجھایا کہ اشتراک کی نفی ہو رہی ہے، پھر لازمہ کو بڑھایا، میں نے اس کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھایا کہ اس سے ترادف کی نفی ہو رہی ہے۔ ہو گئی دونوں کی نفی نا۔ یہ کس صورت میں ہوا؟ جب با کو مختص پر آپ نے داخل مانا تب، ہے نا۔ تو اشتراک کی بھی نفی ہو گئی اور ترادف کی بھی نفی ہو گئی۔ اتنی بات سمجھ میں آگے مانتے ہیں کہ با کا دخول مختص بھی پر ہوا ہے، جیسا کہ اس کی یہی اصل ہے نا۔ اب دوسرے ہم پہلو پر آتے ہیں۔ پہلے والا ہے نا آپ صرف ذہن میں محفوظ رکھیں، اب دوسرے والا پڑھتے ہوئے اس کو لے کے آئیں گے تو سب گھال میل ہو جائے گا، ہے نا۔ وہذا نفی الترادف، اور یہ ترادف کی نفی ہو گئی۔ او یقال، یا اس عبارت کی وضاحت یوں کی جائے، کیسے کریں گے؟ ان الباء داخل علی المختص بھی، کہ با کا دخول کس پہ ہوا ہے؟ مختص بھی پر ہوا ہے، کما ہوا اصلھا، اور یہی اصل بھی ہے کہ با کا دخول کس پہ ہو؟ مختص بھی پر ہو۔ تو پھر جب مختص بھی پر با کا دخول ہوگا تو اب صورت کیا بنے گی کہ صیغہ امر یہ مختص بھی ہو جائے گا۔ ابھی تک کیا تھا؟ صیغہ امر مختص تھا، با کا دخول جب مختص بھی پر مانیں گے تو صیغہ امر کیا ہو جائے گا؟ مختص بھی ہو جائے گا، اور مراد امر یعنی وجوب یہ کیا ہو جائے گا؟ مختص ہو جائے گا، ہے نا۔ اچھا، تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ صیغہ امر مختص بھی، مراد امر یعنی وجوب مختص، ہے نا۔ با کا دخول مختص بھی پر، اے یعنی لا یفہم ھذا المراد بغیر الصیغہ، یعنی وجوب صیغہ امر کے ساتھ مختص ہے۔ ابھی تک میں جملہ جو پہلے میں بول رہا تھا صیغہ امر وجوب کے ساتھ مختص ہے، اور اب کیا بول رہا ہوں؟ وجوب صیغہ امر کے ساتھ مختص ہے نا۔ یہ اب با کا دخول مختص بھی پر مان کر کے، ہے نا۔ اے لا یفہم ھذا المراد بغیر الصیغہ، یعنی یہ مراد وجوب صیغے کے علاوہ سے نہیں سمجھی جائے گی، یہ مراد صیغے کے علاوہ سے مفہوم نہیں ہوگا۔ اے لا یفہم ھذا المراد، یعنی یہ مراد یعنی وجوب صیغے کے علاوہ سے مفہوم نہیں ہوگا، صرف صیغے سے سمجھا جائے گا۔ وہ الفعل، یعنی فعل سے، ہے نا، مراد امر یعنی وجوب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اب کس کی نفی ہو گئی؟ ترادف کی نفی ہوئی، صرف صیغہ امر سے مراد سمجھا جائے گا، وجوب صیغہ امر کے ساتھ خاص ہے نا، صیغہ امر ہی سے وجوب سمجھ میں آئے گا، فعل سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو فعل اور امر کے درمیان ترادف کی نفی ہو گئی، یعنی دونوں مرادف نہیں ہیں۔ تو جب با کو مختص بھی پر آپ داخل مانیں گے تو کس کی نفی ہوگی؟ سیدھے سیدھے ترادف کی نفی ہو رہی ہے کہ وجوب صیغہ امر کے ساتھ خاص ہے، فعل سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا، ہے نا۔ ترادف کی نفی ہو گئی۔ اچھا، اب آگے
فیکون ہوا نفی للترادف، اور یہ ترادف کی نفی ہوگی. ثم قولہ، پھر ماتن کا لازمہ کہنا، لازمہ بصیغۃ لازمۃ کہا ہے، پھر ان کا لازمہ کہنا. اب اس کو سمجھانے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات اور پھیلا رہے ہیں، بات کو اور تفصیل دے رہے ہیں کہ لازم اور ملزوم ہے نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. آپ نے قواعد کی تمام کتابیں پڑھ لی ہیں اور پڑھ کر کے فارغ ہو گئے ہیں ہے نا، اس لیے تھوڑی سی میری بات بھی سن لیں ہے نا. اگرچہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے، لیکن اس بحث کو سمجھانے کے لیے اس کی تجدید اور اس کو نیا کرنا بھی ضروری ہے نا. ایک ہوتا ہے لازم عام، ایک ہوتا ہے لازم عام، اور ایک ہوتا ہے لازم مساوی. لازم عام میں یہ ہوتا ہے کہ لازم ملزوم کے ساتھ اور ملزوم کے بغیر بھی پایا جاتا ہے، لیکن ملزوم لازم کے بغیر نہیں پایا جائے گا. بڑا مختصر جملہ ہے. لازم ملزوم کے ساتھ اور ملزوم کے بغیر بھی پایا جائے گا، لیکن ملزوم لازم کے بغیر نہیں پایا جائے گا. مثال، حیوان اور انسان. حیوان لازم ہے، انسان ملزوم ہے. حیوان لازم ہے اور انسان ملزوم ہے. حیوان ملزوم انسان کے ساتھ بھی پایا جائے گا. حیوان لازم جو ہے وہ انسان ملزوم کے بغیر فرض کے ساتھ پایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لازم ملزوم کے ساتھ پایا جائے، ملزوم کے بغیر بھی پایا جائے، ہو سکتا ہے. لیکن ملزوم حیوان کے بغیر پا لیا جائے، لازم کے بغیر پا لیا جائے، ایسا لازم عام میں نہیں ہوتا ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم عام. ایک ہے لازم مساوی، کہ لازم ملزوم کے بغیر نہیں پایا جائے گا، ملزوم لازم کے بغیر نہیں پایا جائے گا. جیسے لازم ملزوم کے بغیر، ملزوم لازم کے بغیر نہیں پایا جائے گا. جیسے انسان اور حیوان ناطق. انسان حیوان ناطق کے بغیر پایا جائے گا، حیوان ناطق انسان کے بغیر پایا جائے گا. یہ کیا ہے؟ لازم مساوی. یہ بحث آپ پڑھے ہوئے ہیں، اعادہ بھی ہو گیا ہے نا. اب آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ لازم کا معنی کون سا مراد ہے؟ بصیغۃ ترادف کی نفی ہو گئی جب با کو مختص بہی پر داخل مانا. اب لازمہ جو ماتن نے کہا ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان حمل علی اللازم العام، اگر اس کو لازم عام کے پر محمول کیا جائے، اگر اسے لازم عام پر محمول کریں، کہ لازم سے مراد کیا ہے؟ لازم عام. تو فیکون ہوا ایضاً نفیا للترادف، تو یہ بھی ترادف ہی کی نفی ہوگی. تو یہ بھی ترادف ہی کی نفی ہوگی. تو صیغہ امر کیا ہوگا اس میں نے جو مثال دی ہے اس مثال پر منطبق کریں. صیغہ امر کیا ہوگا؟ لازم. مراد امر کیا ہے؟ ملزوم ہے نا. منطبق کرنا پڑے گا نا. صیغہ امر لازم، مراد امر یعنی وجوب، یہ کیا ہے؟ ملزوم. اب لازم ہے نا، ملزوم اور ملزوم کے بغیر تو پایا جائے گا، لیکن ملزوم لازم کے بغیر نہیں پایا جائے گا. ملزوم کیا ہے یہاں؟ وجوب. وجوب یہ امر کے علاوہ نہیں پایا جائے گا، یعنی فعل سے اس کا ثبوت نہیں ہوگا.
وجوب کا ثبوت فعل سے نہیں ہوگا. تو اب کیا ہوا؟ کس کی نفی ہو رہی ہے؟ ترادف کی نفی ہو رہی ہے نا. یعنی فعل اور صیغہ امر یہ دونوں مرادف نہیں ہیں کہ وجوب فعل سے بھی ثابت ہو جائے امر سے بھی ثابت ہو جائے. صیغہ امر یہ لازم ہے، مراد امر یعنی وجوب یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے. لازم یعنی صیغہ امر ملزوم کے ساتھ اور ملزوم کے بغیر پایا جائے گا، لیکن ملزوم یعنی وجوب یہ لازم کے بغیر نہیں پایا جائے گا، لازم ہی کے ساتھ پایا جائے گا. لازم کے بغیر فعل سے نہیں پایا جائے گا. تو بسیگا کو جب با کو مختص بہی پر داخل مانا گیا تو اس سے بھی کس کی نفی ہوئی تھی؟ ترادف کی نفی ہوئی تھی. اور لازم کو اگر لازم عام کے معنی میں لیا جائے تو اس سے بھی کس کی نفی ہوگی؟ ترادف ہی کی نفی ہوگی. اشتراک کی نفی نہیں ہے نا. اشتراک کی نفی ابھی نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ ہوا ایضاً نفی للترادف. تو اس صورت میں ہے نا یہ ابھی بھی ترادف ہی کی نفی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملزوم یعنی وجوب مراد امر لا یوجد بدون اللازم، لازم یعنی صیغہ امر کے بغیر نہیں پایا جائے گا. فلا یفہم نفی الاشتراک قط. تو لازم عام کے معنی میں رکھنے کی صورت میں کبھی بھی اشتراک کی نفی اس سے مفہوم نہیں ہوگی، ہے نا. فینبغی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں لازم کو لازم مساوی کے معنی میں رکھا جائے. یعنی لازم ملزوم کے بغیر اور ملزوم لازم کے بغیر نہیں پایا جائے گا. اگر اسے لازم مساوی کے معنی میں لیں گے تو اشتراک کی نفی ہو جائے گی. اشتراک کی نفی ہو جائے گی. لازم یعنی صیغہ امر ہے نا، ملزوم یعنی وجوب کے بغیر نہیں پایا جائے گا. اشتراک کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ وجوب کے بغیر یعنی ندوب باحت وغیرہ میں نہیں پایا جائے گا، ہے نا. اشتراک کی نفی ہو گئی. اور وجوب لازم یعنی صیغہ امر کے بغیر نہیں پایا جائے گا، ہے نا. ترادف کی نفی ہو گئی. تو اگر اس لازم کو لازم مساوی کے معنی پر محمول کریں تو ترادف اور اشتراک دونوں کی کنایتاً نفی ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ با کو مختص بہی پر داخل مانتے ہیں تو اس صورت میں لازم کو لازم مساوی کے معنی میں لیں، ہے نا، تاکہ ترادف اور اشتراک دونوں کی نفی ہو جائے. فینبغی، لہذا مناسب ہے کہ لازم کو لازم مساوی کے معنی میں لیا جائے. یعنی مراد ہے نا، مراد سے مراد کیا ہے؟ وجوب. وجوب صیغے کے بغیر نہیں پایا جائے گا اور صیغہ مراد کے بغیر نہیں پایا جائے گا. فقط فہم حینئذ نفی الترادف والاشتراک جمیعا. اس صورت میں ترادف کی بھی نفی سمجھ میں آ گئی اور اشتراک کی بھی نفی سمجھ میں آ گئی. کنایتن، صراحتن نہ صحیح، کنایتن ہے نا، غور کرنا پڑے گا. بات ذرا ٹیڑھی ہے، اس لیے جو میں نے بتایا ہے نا، اس کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، جب تک سمجھ میں نہ آ جائے اس وقت تک بار بار سنیں. انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، کہیں کوئی دشواری نہیں ہوگی. السلام علیکم.